الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم علماء دین، سامنے موجود بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، محترم حضرات، رات کافی ہو چکی ہے اور اچانک ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، اس لیے میں بلا تمہید ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اس کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 تاریخ کو یعنی آج سے
5 دن قبل 5 دن پہلے آپ ہی کے گاؤں میں، آپ ہی کے علاقے میں سنگھی ماری میں میرا آنا ہوا تھا، اور قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے لگ بھگ میں نے 1.5 گھنٹہ وہاں پر آپ لوگ مجھے سنے بھی تھے، اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں باحیات رہا تو انشاءاللہ تعالی 9 تاریخ کو پھر آپ کے علاقے میں تشریف لاؤں گا، اور الحمدللہ میں آپ تک پہنچ چکا ہوں۔ محترم حضرات، پرتھوی کے اندر، دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت سارے رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا آج ہم میں سے اب تلک جو یہاں پر موجود ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، بہت سارے رشتوں سے ہم اور آپ دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے پیار ہونا، الفت ہونا، محبت ہونا، ہماری بھاشا میں جس کو بھالو باسا بولتے ہیں، یہ نیچرل چیز ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، ہمارا ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور وہ محبت ہے ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، یعنی ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ آج ہم اور آپ یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا جائے کہ خدا را آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ اور اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے، تو آپ بلا جھجک جواب دیں گے یقیناً ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ لیکن آج میں اپنی تقریر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم جس سے محبت کہہ رہے ہیں اصل میں یہ محبت نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، یعنی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، ایشور بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جتنی محبت یحبونہم کحب اللہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر مجھ سے بھی زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے، شہادت دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مسلمان ہی تو ہے، ایک مومن ہی تو ہے کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہمارے دل میں کس کے لیے محبت ہونی چاہیے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ او میرے بھائیو، ہمارے دل میں، آپ کے دل میں اس نبی کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت ہونی چاہیے جو نبی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نبی کا آنا، نبی کی امتی ہونا، اور وہ نبی
ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں یاد رکھو، اس بات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرو، او دیگل بینک کے مسلمانوں مردوں تو سنو، اس بات سے آئیڈیا لگانے کی کوشش کرو، اس بات سے تصور کرو کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہ جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمیں دو پیر دیے جس کے بنا پر ہم چلتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیویاں بنائی جس کے ذریعے سے ہم رات کے وقت میں سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، اللہ نے ہمیں دو آنکھ دی جس کے ذریعے سے آج ہم اور آپ دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگوں، ذرا یہ بھی بتاؤ، کیا آپ کو معلوم بھی ہے، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ دو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ الگ بات ہے، یہ اور بات ہے کہ آج ہماری نظر میں آج آنکھ کی کوئی ویلو نہیں ہے، آج ہماری نظر میں ان آنکھ کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہم اس کو اللہ کی بڑی نعمت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں، اگر آنکھ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ جاننا، تو آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں اگر ایسا انسان موجود ہو جو نابینا ہو، جو اندھا ہو، جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، کبھی ان سے جا کر پوچھنا، کبھی ان سے جا کر سوال کرنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں بات مت کیجیے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، میں نے ایک اندھا آدمی سے سوال کیا تھا، بس میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری آگے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے ایک اندھا انسان سے، ایک نابینا شخص سے جو دونوں آنکھ سے محروم ہے، جن کی بینائی نہیں ہے، جو دنیا کا نظارہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، میں نے بس ان سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی جان آپ بتائیے، آپ کے پاس جو یہ دو آنکھ نہیں ہے، آپ اس آنکھ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ او میرے بھائیو، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ یہاں بات مت کیجئے، بار بار بول رہا ہوں۔ اس نے مجھے جواب دیا تھا، تنویر صاحب میں آپ کو کیسے بتاؤں، تنویر صاحب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ دو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج میری شادی کو 40 سال ہو گیا، 40 ایئرس، 40 سال آج میری شادی کو ہو گیا۔ مولانا صاحب، 40 سال کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ 40 سال سے میری بیوی 24 آور 24 گھنٹہ میرے ارد گرد رہتی ہے، لیکن آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے۔ مولانا صاحب اس آنکھ کے بارے میں بتا رہے، پر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے 20 سال کے بچے ہیں، 22 سال کے بچے ہیں، 25 سال کے بچے ہیں۔ ہر باپ کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ، ایک مرتبہ، ایک سیکنڈ کے لیے ہی کہ صحیح، لیکن اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا چہرہ دیکھ لوں، لیکن مولانا صاحب آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، یہ آنکھ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ احسان نہیں جتلایا، ہمیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہم نے تمہیں آنکھ دے کر تمہاری اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ لیکن وہ مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، جب نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جب نبی کو ہمارے بیچ بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا۔ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور لوگوں میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہارے اوپر یعنی مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیجا، یعنی نبی کو بھیجا۔ ہمیں کیا معلوم چلا، ہمیں کیا پتا چلا کہ نبی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیے اس نبی کی محبت ہمارے دل میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ جلدی جلدی دو حدیث رسول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، منع کیجیے بات کرنے کا، ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں اور امام مسلم بھی اس کو صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں ذرا تصور کرو، اور لوگوں ذرا اس حدیث رسول پر ذرا غور کرو، نبی نے کیا بیان فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، ان لوگوں سنو، اگر تم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہو، اور لوگوں سنو، اگر تم ماہ رمضان میں 30واں روزہ بھی تم پابندی کے ساتھ رکھ رہے ہو، اگر تم 1 مرتبہ نہیں 14 مرتبہ حج کر کے آئے ہو، اور یاد رکھو اگر تمہارے دل میں نبی کے لیے اگر محبت نہ ہو، اگر تمہارے دل میں نبی کے لیے الفت نہ ہو، تو نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث پر ذرا غور کیجئے، حضرت عمر، یہ عمر کون تھے؟ ہماری طرح آپ کی طرح کمزور ایمان والا مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے اور جردہ دے کر پان کھانے والے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر جس کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، وہ دنیا والوں یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی دوست، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن نبی نے پھر یہ بیان فرمایا اگر میرے بعد دنیا کے اندر کوئی رسول ہوتا، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر کو بناتا۔ وہ عمر اب کیا ہو رہا ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی، میں تو آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی آپ کے پرتی سب سے زیادہ میرے دل کے اندر الفت و محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی میں تو اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے فوراً کہہ دیا اے عمر اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اگر تمہارے دل میں مجھ سے اگر تمہاری جان سے زیادہ اگر محبت نہیں ہے تو یاد رکھو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا یہ اللہ کے نبی میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ آپ کے لیے محبت ہے، بس یہ کہنا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے جا کر فرمایا یا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ دونوں حدیث رسول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوا، ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے۔